پر کے برابر بھی نہیں. کیسا لگ رہا ہے سوچو, مچھر کے پر کے برابر. ایک مچھر یہ اڑ رہا ہے نا, ان کا پر دکھائی نہیں دے رہا, یہ مچھر کا پر بھی اللہ اتنی بھی اس دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی عزت ہوتی ہے اللہ کی نظر میں, تو اللہ کسی کافر کو پانی بھی نہیں پیتا. اس دنیا کے اندر میرے بنائی اور تو پانی, میرا کیا ہوا پانی تو پیے گا, میرا پیدا کیا ہوا پانی تو پیے گا. ارے کھانا تو بہت دور کی بات, نعمتیں تو بہت دور کی بات, کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. لیکن اللہ ساری نعمتوں کو اجازت دیتا کہ جاؤ کھاؤ پیو, جو کرنا چاہو کرو. جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس. جاؤ گے کہاں؟ لوٹ کے تو میرے ہی پاس آنا ہے تمہیں. بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ میرے پیارے بھائیوں, یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ورنہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. یہ تو ہو گئی اللہ کی نظر میں, دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب نبی اکرم کی نظر میں, محمد رسول اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا تھی, ذرا اس کو بھی دیکھ لو, ذرا اس کو بھی دیکھ لو. ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ, نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر وقد اثر فی جنبہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے, چٹائی پر سو رہے تھے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے. جب اٹھے, جب بیدار ہوئے, جب آنکھ کھلی, وقد اثر فی جنبہ, یہ جو ہوتا ہے نا ایسے سو رہے تھے ایسے, تو جب اٹھے تو یہاں چٹائی کے نشان پڑ گئے. کبھی آپ کپڑا اتار کے چٹائی پر سوئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بھی پیٹھ پر نشان پڑ جائیں گے. آپ لوگوں نے شروع سے لے کے آخر تک اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیچ سے سب کچھ کر کے موڈ ہی نہیں بننے دیا. یہ دیکھو, اب جب کہہ رہا تھا جاؤ تب نہیں جا رہے, جب دیکھو یہ آ گیا, ایک سے ایک سامنے اٹھنا بیٹھنا. جب سوئے تو نشان پڑ گیا, نشان وقد اثر فی جنبہ, یہ نشان پڑ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے رسول, اللہ کا نبی, اتنا بڑا پیغمبر, پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں سب سے افضل, اور حال یہ ہے کہ نرم گرم بستر بھی نہیں ہے جس پر سو سکے, گدا بھی نہیں ہے جس پر سو سکے. چٹائی کے اوپر سوتے ہیں اور چٹائی پر سوتے سوتے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں, آپ کی پیٹھ کے اوپر نشان نمایاں ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ. اے نوجوانوں, ذرا اس حدیث کو تھوڑا سا کان لگا کے سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اللہ کے نبی, یہ کافر یہودی اور عیسائی تو نرم گرم بستروں پر سوئے اور ہمارا نبی چٹائی پر سوئے. اے اللہ کے نبی, ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بچھا دیں, کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ ہمیں اجازت دیجیے, ہم آپ کے لیے گدا بناتے ہیں, ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تیار کرتے ہیں جس پر آپ لیٹ سکیں اور آپ کی پیٹھ پر نشان نہ پڑے. جب یہ کہا کہ نرم گرم بستر بنا دیتے ہیں آپ کے لیے, تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے کیا تھا. اللہ کے نبی نے جواب دیا, مالی وللدنیا, ارے مجھے دنیا سے کیا مطلب, نرم گرم بستر پر تو سبھی سوتے ہیں. ارے آپ کیا جرجیت صاحب بھی سوتے ہیں؟ کون ایسا ہے جو آج چٹائیوں پہ سو رہا ہے؟ لیکن نبی اکرم کے اس جواب کو سنیے.
جب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں، تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانًا، کیا ہم نرم گرم بستر بنا دیں؟ تو جواب دیتے ہیں مَالِي وَلِلدُّنْيَا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا سروکار، ہمیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا لینا دینا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثم راح وتركها، ارے ہم تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں، ہم تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہیں جو گھوڑے پر سفر کر رہا ہے، تھک گیا ہے، اپنے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سستانے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے اپنا گھوڑا باندھ دیتا ہے اور وہیں پر کپڑا بچھا کر لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، مسافر ہے، اس کو زندگی بھر اس پیڑ کے نیچے نہیں سونا ہے، میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھک گیا ہے اور درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، ثم راح، پھر آرام کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، وَتَرَكَهَا، اور اپنا گھوڑا کھولا اور چل دیا، اس درخت کو چھوڑ دیا۔ جیسے مسافر آدمی درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں سوتا، اپنا گھر نہیں بناتا، تھوڑا آرام کرتا اور گزر جاتا اپنی منزل کی طرف۔ اے لوگو، اے عبداللہ، میں بھی ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، کچھ دن آیا ہوں، عبادت کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، نیک عمل کروں گا، اور پھر ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں پھر سے سنو، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میں اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بھی اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں، تھوڑا عبادت کروں گا اور پھر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، یہ دنیا چھوڑ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دنیا کی حیثیت نبی اکرم کی زندگی میں دیکھی۔ ان تمام حدیثوں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جرجی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا بالکل ترک کر دو، نہیں، میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دو۔ ابھی جو میں مثالیں دوں گا اس سے آپ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کی حیثیت اور کتنا استعمال کرنے کی اجازت ہے اس دنیا کو۔ بس میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ایک حدیث اور سن لو، 6 حدیثیں اب تک سنا چکا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ترمذی کی حدیث تھی، 4 مسلم کی، 2 ترمذی کی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ ابو داؤد کتاب الملاحم کی ہے، ذرا غور کرو اس حدیث کے الفاظ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى اللقلۃ علی قصتها، لوگو ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی۔ دیکھ لیجئے آج کے حالات دیکھ لیجئے مسلمانوں، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، ہندوستان لے لو، پاکستان لے لو، بنگلہ دیش لے لو، سیریا لے لو، لبنان لے لو، فلسطین لے لو، ایران لے لو، مراکش لے لو، آج جہاں پر بھی مسلمان زندہ ہے اس خطے کو لے لو۔ یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى اللقلۃ علی قصتها، مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر ٹل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کئی دن کے بھوکے لوگوں کو اچانک چھوڑ دو تو ایک دم دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مولانا صاحب کئی لوگوں کے بھوکے تو چھوڑ دو، کسی شادی میں دعوت دے کے دیکھ لو، اگر دوپہر کی دعوت ہے تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتا آدمی، نہیں صبح ناشتہ کر لوں گا دوپہر میں کھایا نہیں جائے گا،
اور شام کی دعوت ہے تو دوپہر میں